بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا افتتاح کتاب الایمان سے کیا ہے، اس لیے کہ محققین علماء اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ مکلف پر سب سے پہلے واجب ایمان ہے، اور انبیاء نے سب سے پہلے اسی کی دعوت دی۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دے کر کے ہم نے رسول کو ہر امت میں بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی دعوت سب سے پہلی دعوت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے قوم عاد کی جانب ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کہا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس طرح کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی ہے۔ ان سب میں انبیاء کی دعوت کی ابتدا ایمان باللہ اور توحید سے ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تو روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدَ اللَّهُ، سب سے پہلے تم ان کو دعوت دو اللہ کی توحید کی جانب۔ تو ان آیات سے اور ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر سب سے پہلے واجب ایمان ہے۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے، یہ حدیث جبریل سے معروف اور مشہور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں اور سوال و جواب کے انداز میں دین کو سمجھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے اخیر دور میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے اسلام اور ایمان اور احسان کی متعلق سوال کیا اور آپ نے جواب دیا۔ یہ 23 برس کی تعلیم و تبلیغ کا خلاصہ ہے، جن کی وجہ سے اس حدیث کو ام الحدیث کہا جاتا ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو جو پورے قرآن کے حاصل اور خلاصہ پر مشتمل ہے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ام الحدیث کہا جاتا ہے۔ 23 سالہ زندگی کے متعلق جو احکامات تفصیلات کے ساتھ موقع بموقع نازل کیے گئے، ان سب کا خلاصہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اس حدیث میں ہے۔
چنانچہ ابن مندہ نے حضرت عمر کی روایت میں نقل کیا ہے، ان رجلا فی آخر عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے آخری حصے میں ایک شخص آیا۔ حافظ بن حجر فرماتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد ہوا ہو، گویا تمام احکام کے نازل ہونے کے بعد حضرت جبریل تشریف لائے ہیں تاکہ امور دین جو متفرق انداز میں مختلف مجلسوں میں آپ کے اوپر نازل کیے گئے ان کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے یادداشت کے لیے۔ جیسے ایک لمبی تقریر ہوتی ہے تو تقریر کے اور وعظ کے اخیر میں خلاصہ کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں آ جائے اور یاد ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ یہاں سمجھیے کہ 23 سالہ عمر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل ہوئے متفرق اور مختلف اوقات میں، ان سب کو ایک نشست میں، ایک مجلس میں خلاصہ کے طور پر پیش کر دیا گیا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام کی یہ بنیادی امور ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ حدیث حضرت عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت انس سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث میں ایک واقعے کا بیان ہے کہ سب سے پہلے تقدیر کے موضوع پر گفتگو کرنے والا معبد جوہنی جو بصرہ کا رہنے والا تھا، اس نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ منکرین تقدیر کا وجود اور اس کا ظہور خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کے اخیر دور میں ہوا ہے۔ صحابہ کے دور میں اخیر دور میں اس فرقے کا وجود ہو چکا تھا، اور حجاز میں اس فرقہ کا وجود کعبہ مقدسہ کے جلنے کے بعد ہوا۔ حسن بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تقدیر کے سلسلے میں اس وقت گفتگو ہوئی جب خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی، تو کہنے والے نے کہا یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا کہ کعبہ جل گیا۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ اللہ کے فیصلے سے نہیں ہوا، اور اسی طرح یہ گفتگو کا آغاز ہو گیا کہ تقدیر اور قضاء و قدر یہ بنیادی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں